السلام علیکم. میرے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشرف رنداوا صاحب. تو آج ہم ان سے واٹر پالیسی کے بارے میں بات کریں گے. تو السلام علیکم سر, کیا حال چال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام. بہت مہربانی سر, آپ نے مجھے بلایا, میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے. تو مجھے ایک اہم ایشو پہ آپ نے بلایا تو میں حاضر ہوں. جو کچھ بھی میرے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا نالج ہے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. سر لیٹسٹ میں آنا چاہوں گا واٹر پالیسی 2017 کے اوپر. جی سر ایک واٹر پالیسی 2017 کے اندر پارلیمنٹ پاس کرتی ہے, جس کے اندر پارلیمنٹ کہتی ہے کہ مساجد کا جو پانی ہے, وضو کا پانی, اس میں بھی ریسائکلنگ یونٹ لگیں گے, اور جو پانی ہمارے واٹر اسٹیشن ضائع کر دیتے ہیں وہاں بھی جو ریسائکلیشن یونٹ نہیں ہوگا ان کو بند کر دیا جائے گا. اور گھروں کے اندر جو 7 مرلے کے گھر ہیں ان کے لانس کے اندر ریسائکلیشن یونٹ رکھنا لازمی ہوگا. اور اس کے بعد ایک نئے کنال سسٹم کی گورنمنٹ بات کرتی ہے. تو سر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ پانی کی بہتر یوٹیلائزیشن کے لیے کر رہے ہیں. یہ کام کیے جا سکتے ہیں, ان کے لیے بہت محنت درکار ہوگی, بہت ابھی کچھ اس کی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوگی. جو پانی ایک دفعہ استعمال ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ استعمال کے قابل کرنے کے لیے بہت کچھ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے کوئی پلانٹ لگانے ہوتے ہیں جو جراثیم سے اس کو پاک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور بہت ساری اس میں کرنا پڑتا ہے. میری یہاں پہ ہم بس سجیشن یہ ہوگی کہ پانی ہمارے پاس جتنا ہم واویلا کرتے ہیں کہ پانی ہمارے پاس نہیں ہے, پانی ہمارے پاس نہیں ہے, میں اس سے تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ڈفر کرنا چاہتا ہوں. ڈفر اس لیے کرتا ہوں کہ پانی ہمارے پاس جو باری تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر پا رہے, ہم اس کو سنبھال ہی نہیں رہے. اس کے سنبھالنے کے بے شمار طریقے ہیں. ہمیں بڑے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے, چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے. اگر ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا لیں, جو بڑے ڈیم پہ تو ٹھیک ہے بڑا خرچہ آتا ہے, بڑا ٹائم لگے گا, اس کو ڈیولپ کرنے میں 5 7 10 سال لگتے ہیں, لیکن وہ بھی کوئی بات نہیں. قوموں کی زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ان کو بڑے میگا پروجیکٹ کرنا ہوتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ بنا کے بھی اس پانی کو اسٹور کیا جا سکتا ہے, قابل استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ جو اریگیشن پانی جو ہم نیچر نے ہمیں دیا ہے, جو رین واٹر ہے یا فلڈ واٹر آتا ہے یا پہاڑوں سے برف پگھلنے کے بعد آتا ہے, دیٹس پیور واٹر, اور اتنا ایکسلنٹ پانی ہے وہ کہ اگر وہ کسی جگہ پہ اسٹور کریں گے تو ہمارا جو گراؤنڈ واٹر ٹیبل ہے اس کی کوالٹی بہتر ہوگی, اس کا لیول اوپر آئے گا, وہاں سے آپ اس کو پمپ آؤٹ کر کے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے پانی کے استعمال کرنے کا, بہتر طریقہ ہے پانی کے استعمال. سر ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ایک طویل عرصہ زراعت کے ساتھ گزارا, ادھر سے آپ نے ایک نئی ٹیم بھی بنائی, کل کے لیڈر بھی بنائے یہاں سے زراعت کے, اور آپ نے کسانوں کے ساتھ بھی پریکٹیکلی کام کیا اور چیزوں کو قریب سے دیکھا, پھر جو پالیسی میکر سے ریپرزینٹیو سے ان کے ساتھ بھی بات کی. تو سر یہ آپ کے خیال سے آپ مطلب اس زندگی ایک طویل عرصہ آپ نے زراعت کی خدمت میں دے دیا, یہ کسانوں کی جو لڑائی ہے پانی کے اوپر یہ آخر کیوں ہے, اور اس کے اندر گورنمنٹ کتنے % آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں اور کسانوں کو کتنے % سر ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو پانی ہے نا, ایکچولی پانی کے بارے میں تو میں بڑی ایک سمپل سٹیٹمنٹ میں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے, واٹر از لائف. اگر پانی نہیں ہے تو لائف ممکن نہیں ہے. آپ اس کا تھوڑا سا قرآن پاک کے حوالے سے بھی تجزیہ کرنا چاہیں تو میں آپ کو ایک اور اسپیکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن پاک میں جو ذکر آتا ہے پانی کا اور زمین کا, خشکی کا, یہ آتا ہے کوئی 45 دفعہ آتا ہے. تو 45 میں سے جو پانی کا ذکر ہے وہ میجر ہے, اور زمین کا جو خشکی کا ذکر ہے وہ صرف 13% آتا ہے. تو جب اس کی ہم پرسنٹیج نکالیں, پانی کی اور خشکی کی جب یہ پرسنٹیج ہم نکالیں تو ایگزیکٹلی یہ بڑی حیران کن بات ہوگی آپ کے لیے سن کر کہ یہ وہی پرپورشن ہے جو اس وقت خشکی کی اور پانی کی دنیا میں پائی جاتی ہے. ان فیکٹ دس شوز دی امپارٹینس آف واٹر فار لائف. سر یہ جو کسان مطلب رضا صاحب آپ کو زندگی طویل عرصہ گزرا, آپ نے بھی یہ کسانوں کو لڑتے دیکھا ہوگا, آپ کا بیک گراؤنڈ بھی وہاں سے ہے, روٹس بھی وہاں سے ہیں. یہ کسان اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے اکثر سننے میں آتا ہے کہ اتنے قتل ہو گئے, فلاں فائرنگ ہو گئی, اریگیشن سسٹم میں آج اس کی باری تھی دوسرے نے باری لے لیا, کہ گھنٹہ پانی زیادہ لے لیا تو قتل ہو گئے. تو سر یہ بنیادی وجہ کیوں ہے کہ کسان کو کیا گورنمنٹ نے ابھی تک ایکول ڈسٹریبیوشن سسٹم ہی نہیں بنایا کہ پانی فراہمی کا ہر بندے کو پتا ہو, چھوٹے کسان کو بھی پتا ہو میرے پاس پانی کتنا ہونا ہے, بڑے کسان کو بھی پتا ہو. ایکچولی سر یہ لڑائی ہے کیا؟
لڑائی سر اس لیے ہے کہ ایک تو پانی کی اہمیت کا زمیندار کو ہم سے بہتر پتہ ہے، اس کو پتہ ہے پانی ہی ہوگا تو اس کی فصل نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر نا جتنی بھی خرابیاں تھیں آہستہ آہستہ کچھ کم ہوتی گئیں۔ مثال کے طور پر ایک وقت ایسا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں چھوٹا ضرور تھا لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کسی نہر کے اندر پانی کا لیول کم ہوتا تھا تو زمینداروں نے اس موقع کے لیے ایک منصف رکھا ہوتا تھا۔ وہ منصف جا کے پانی کا لیول چیک کرتا تھا، اور جس بندے کی واری ہوتی تھی، زمیندار کی واری ہے فرض کیتا، اس کے ذمے 6 گھنٹے اس نے پانی لگانا ہے، تو وہ ایٹ دی اسپاٹ وزٹ کر کے دیکھتا تھا کہ اس کو 6 گھنٹے میں جتنا اس نے سراب کرنا تھا وہ اب نہیں ہوگا، اب وہ اس کو 3-4 گھنٹے اس میں ایڈ کر دیتا تھا۔ یہ ایک سسٹم چلتا تھا جس کے تحت وہ جو منصف تھا نا وہ جھگڑے کو ختم کرتا تھا، تاکہ اگلا بندہ جو آئے گا 6 گھنٹے بعد وہ کہے جی میری باری ہے یار تم ٹائم چھوڑو، وہ کہے گا نہیں وہ منصف نے مجھے 3 گھنٹے اور دے دیے ہیں۔ تو اس طرح یہ سسٹم چلتا رہا۔ پھر یہ کئی جگہ پہ اس پہ خرابیاں بھی پیدا ہوئیں۔ پھر گورنمنٹ کو یہ خیال آیا تو گورنمنٹ نے کہا کہ یہ پکی واری کر دیں۔ اب پکی واری یہ ہے کہ ایک واری سسٹم بن گیا، ایک پورا جو ایک موگا ہے اس کے اندر جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، زمیندار ہیں، سب کے لیے ایک وقت مقرر ہو گیا اکارڈنگ ٹو دی لینڈ اونڈ بائی ہم، جو اس کی زمین آتی ہے۔ اب یہ کہ اس میں بھی یہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ پھر اس میں ایک اور قباحت آئی کہ کچھ لوگ وہ تھے جن کی باری ہمیشہ دن کے وقت آتی تھی، کچھ کی سب رات کے وقت آتی تھی۔ یہ پرابلم پھر دوبارہ ری ڈسکس ہوا اور اس کا سلوشن یہ نکالا گیا کہ سال میں ایک دفعہ اس کو الٹ کر دیا جائے گا، جو دن کو پانی لگاتے ہیں وہ رات کو آ جائیں گے، جو رات کو پانی لگاتے ہیں وہ دن کو آ جائیں گے، تاکہ سبھی کے لیے ایک سسٹم رہے، ہر بندہ جو ہے اس سے جو فیسلٹی دن کے وقت پانی لگانے کی ہے وہ دوسرے کو بھی اویلیبل ہو۔ اور اس کے لیے بڑا ایک آسان ہمارے پاس ایک ٹائم ملتا ہے، وہ ہے ہر سال جو ہے نا پانی کی سپلائی جو دریاؤں کے اندر وہ کم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے موسٹلی دسمبر کے مہینے میں جا کے، جب برف باری ہوتی ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، وہ پانی جو ہے وہ اس کی سپلائی نہروں میں کم ہوتی ہے، تو پھر ہمیں نوارہ بندی کرنی پڑتی ہے نہروں کی۔ سر اگر ہم جب نوارہ بندی کرتے ہیں تو نہر کو بند کرتے ہیں 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے۔ اب یہ کہ جب نئی سپلائی آ گئی تو واری لوٹ چل گئی۔ جی سر، ہم جب خان صاحب کے پچھلے 5 سال کو دیکھیں، کے پی کے اندر خان صاحب نے ایک نعرہ لگایا چھوٹے ڈیمز بنانے کا، تو امپلیمنٹیشن اس کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال سے کیا ایکچول وجہ ہے؟ ہم کالا باغ ڈیم کی بات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں جس کو چھیڑنا شاید جرم ہے، تو کیا ڈیمز بننا کیا جرم ہے؟ کہ کیوں ڈیمز ہم سر ہم بنانے کی طرف جا بھی نہیں رہے، نہ ہم چھوٹے بنا رہے ہیں نہ بڑے بنا رہے ہیں، آخر سر ہم چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں جی، میں کوئی سیاسی بیان تو نہیں دینا چاہتا، لیکن میری اپنی انفارمیشن کے مطابق یہ ہے کہ جو کالا باغ ڈیم ہے اس کو ہمارے ہی جو لیڈران اکرام ہیں انہوں نے اس کو مسئلے کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ کالا باغ ڈیم بن جاتا ہے تو اس کا سارا بینیفٹ جو ہے نا وہ ایک صوبے کو جائے گا، دوسرے کو نہیں جائے گا۔ حالانکہ جو پانی اس نے روکنا ہے اس میں سے جو پانی آگے سپلائی ہونا ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کو آپ اسٹڈی کریں تو جو پنجاب نے لینا ہے وہ اس کا جو ہے صرف 6 ملین جو ہے نا پانی استعمال کرے گا، اور جو دوسرے ہیں صوبے ان کو ایک کو 7 ملے گا، ایک کو 10 ملے گا، ایک کو 12 ملے گا۔ یعنی جتنا پانی ایکسٹرا اس نے کالا باغ ڈیم نے سپلائی کرنا ہے اس کی پرسنٹیج میں پنجاب کو سب سے کم ملے گا، لیکن مخالفت بھی وہی کر رہے ہیں جن کو زیادہ ایسا ملے گا۔ سر ایکچولی چھوٹے ڈیم بننے کی پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ چھوٹے ڈیم ہی نہیں بن رہے؟ ہم نے 1960 میں سندھ طاس معاہدہ کیا، کیا وجہ بنی؟ ہم نے مسالت کے تحت دے دیا، اور پھر ہمارا پروگرام تھا کہ ہم ہر 5-10 سال بعد نئے ڈیمز بنائیں گے، ہماری پالیسیز کے اندر ہم نے لکھا بھی ہوا ہے، لیکن ہم بنا نہیں رہے۔ سر یہ ایکچولی وجہ کیا ہے کہ ہم لکھ دیتے ہیں، ہم نے لاز بھی پاس کر دیے، لیکن کسان رو رہا ہے، عوام رو رہی ہے کہ پانی کا ذخیرہ کرنے کی کچھ کیا جائے، لیکن کیا سر ایکچولی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں پریکٹیکلی؟ اس میں یہ ہے جی کہ یہ جو لوگ ڈیمز کی، چھوٹے ڈیمز کی، بڑے ڈیمز کی مخالفت کرتے ہیں وہ ان کو کسی نہ کسی ایجنسی سے، کسی نہ کسی ہمارے دشمن سے، جو ہمارا چھپا دشمن ہے، وہ ان کو کوئی انڈر ہینڈ کو برائب کرتا ہے۔ انڈیا کی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ چلیں انڈیا لگا لیں، کوئی بھی کہہ لیں، ہمارے ملک کے اندر خود بیٹھے ہوئے وہاں پر اینٹی پاکستانی بہت سارے لوگ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ایجنسیز ہیں، تو ایسے لوگ وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں، وہ ان ڈیمز کے بنانے کی مخالفت میں جو بیان دیتے ہیں اس پر بھی ان کو کیش ملتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ حالانکہ ایک بات ایسی ہے
پانی کی سپلائی ریگولر ہو جائے گی تو اس کا ہر بندے کو فائدہ ہوگا، ہر زمیندار کو فائدہ ہوگا، سارے صوبوں کو فائدہ ہوگا، ہماری پروڈکشن بڑھے گی اور لوگوں کو روزگار ملے گا، ہماری انڈسٹری جو ہے اس میں انپٹ زیادہ جائیں گے. تو یہ ہے اس کا. سر اب ماشاء اللہ آپ سیٹ بھی ہیں، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھتے ہیں. آج کل کسی کے پاس اگر موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، گاڑی ہے، تو وہ پانی کو اس کو دھونے کے لیے جو ہے گیلنس آف واٹر سے استعمال کرتے تھے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اگر تم بہتی نہر پہ بھی ہو تو تب بھی پانی کا خیال رکھو، پانی مت ضائع کرو. تو سر اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ہماری سائیکالوجی کے کریٹ ہوگی اس سسٹم کے اندر؟ اس میں بیٹا بات یہ ہے کہ ہمارا ان کی کوچنگ کی ضرورت ہے. جو بچے ہیں نا ہمارے، ان کی ہم تعلیم دے رہے ہیں. اب دیکھیں میں تھوڑا سا ایک اور طرف بات چلی جائے گی، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ہنٹ آؤٹ کرتا ہوں. اب جو بچے جو اس اسکولوں میں جو پڑھ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے پرائیویٹ اسکول ہیں، وہ بچوں کی فوٹو اسٹیٹ میموری طریقے پر پڑھاتے ہیں، وہ رٹا لگواتے ہیں اور ان کے اندر ایجوکیشن کا جو صحیح کانسیپٹ ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے. وہ 90+ ان کے نمبر ہوتے ہیں، لیکن تیسرا سوال پوچھو تو کسی کا جواب. اس سے یہ ہے کہ ان کی جو مینٹل گروتھ ہے نا وہ نہیں ہو رہی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو صرف پڑھانا ہی نہیں، ان کی تربیت کرنا بڑی ضروری ہے. تربیت جو ہے نا وہ بڑا میٹر کرتی ہے. یہ بچوں کو سمجھا دیا جائے کہ بھی پانی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا. مثلاً ایک بندے نے شیو کرنی ہے تو اس کے لیے کپ پانی بہت ہے، چاہے جائے کہ پانی کی ایک بالٹی ضائع کر دے. تو یہ اس کے آپ ایک استاد بھی ہیں اور آپ نے ایک طویل عرصہ سر بچوں کو پڑھایا ہے اور دیکھا ہے معاشرے کو. سر ایک بنیادی وجہ جو ہمیں اسٹوڈنٹس کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہم پہ ایسا پریشر ڈالا جاتا ہے کہ یا ہم فیل ہونے سے ڈرتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ آئندہ سے سوال نہ ہی کریں تو بہتر ہے. تو سر یہ جو روش ہمیں اب اساتذہ کے اندر نظر آتی ہے، اور اسلام نے اساتذہ کو مطلب ایک والدین کا رتبہ دیا ہے، اور جب اساتذہ سر اسٹوڈنٹس کو روب کے اندر، دبدبے کے اندر اور گریڈ سسٹم میں ڈال دیں گے، تو اس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ اس طرح اسٹوڈنٹ کس طرح سوال کرے گا اور کس طرح سر چیزیں ڈیولپ ہوں گی؟ سر دیکھیں جی، آپ کا سوال اپنی جگہ بہت اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں بات ایسے ہی ہے. یہ جو سولوشنز ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. پاکستان فیوچر کے اندر ہمیں امید ہے کہ پانی کی کم سے کم پانی کا قحط کا شکار نہیں ہوگا اگر ہم ایسے ایکسپرٹس کو، ایسے لوگوں کو جو واقعی ہی سولوشنز کو جانتے ہیں اور امپلیمنٹ کرانا جانتے ہیں، اگر ہم ان کو فیلڈ کے اندر لائیں گے. اس کے ساتھ میں ڈاکٹر اشرف آپ گزارش ہوگی کہ آپ ندائے کسان ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ہم آپ کو شکر گزار ہیں. اللہ سب کو حامل ناصر پاکستان سے